جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہو انہیں کبھی دوسروں کی پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس تم دعا یقین کے ساتھ مانگتے رہو۔ لوگوں کو اپنی ذات کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکے کو کبھی قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون بس اس کی یاد میں ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کے اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر لو، اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں۔ جس دن نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امیدیں، اپنے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بتایا کرے کہ آپ کے کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا اہم راز ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، اور بدلے گی، اور ضرور بدلے گی۔ انسان کی جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی دل صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کی دل پہ کتنی باری پڑ رہی ہو۔ عقل مندوں اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھ لیتا ہے، اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والے کو اپنی کمی محسوس کرو، وہ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ الفاظ انسان کی غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسا پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کرنے کا وقت آ گیا، اور جب تمہیں گناہ کی بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم اس راہ پہ جائے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زندگی جب رولا ہے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعا قبول ہو گئی۔ ہر چیز کا دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کی۔ اگر تم نے کسی کا اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ غلطی مانی اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جاتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ نہیں چھوڑتا، اور وہ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہے۔ توبہ کے لیے قانون کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔
کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کی چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی میں 4 چیزیں خاموشی سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1 عبادت، 2 محنت، 3 اپنے کامیابی کا جشن اور 4 اپنے امراض کے متعلق گفتگو۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہو انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخر حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، یہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولیا کرے۔ ان لفظوں میں چھپی ہوئی سچائی روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے، جبکہ کئی بار انہی لفظوں میں چھپا جھوٹ زندگی بھر کی اذیت کا سامان بنتا ہے۔ ہم نے یہ تمام ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔